تو سوتا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کی زبان سے کلام پاک کی آیتیں نکل رہی ہوتی ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ اس نے صبح سے شام تک قرآن پاک کی آیتیں رٹی. پتہ چلا معلوم ہوا کہ جو اس نے صبح سے شام تک کیا اسے خواب میں نیند میں نظر آ رہا ہے. اور جس نے پورے دن آلو بیچے, سبزی بیچی یا اور کوئی چیز بیچی وہ دنیاوی کے خواب میں نظر آ رہا ہے. تو یہ دنیا کی باتیں کام میں نہیں آئیں گی جتنا اللہ کا قرآن کام میں آئے گا. سبحان اللہ. ایسی ہی عادت لگا دیجیے. علماء کرام کا فرمان ہے کہ قبر میں جانے کے بعد بہت سے لوگ کہتے ہیں ایک چیز ساتھ میں جائے گی. میں کہتا ہوں 3 چیزیں ساتھ میں جائیں گی. ہاں, اولاد ساتھ میں جائے گی, لیکن کہاں تک؟ مال ساتھ میں جائے گا, وہ بھی کہاں تک؟ اعمال کہاں تک کام جائے گا. میں یہ شعر پڑھ کر کے آپ کو انشاءاللہ سناؤں گا اور اس کے بعد میں بتاؤں گا. محبت سے بولے سبحان اللہ. آپ کے منہ سے بڑا اچھا لگ رہا ہے. آپ جب سبحان اللہ بول رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تمہارے منہ سے گلاب کے پھول پھل رہے ہو. کہ رب نے اسی زمین پر کعبہ بنا دیا, شاہوں سے ہم کو افضل اعلیٰ بنا دیا. کہ شاہوں سے ہم کو افضل اعلیٰ بنا دیا. ارے رب نے ہمیں حضور کا منگتا بنا دیا. یہ شعر سنیں گے انشاءاللہ. میں حضرت کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں. اب مجھے بولنے میں کوئی ٹینشن, کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ جہاں پر بڑے ہوتے ہیں تو وہاں بے جھجک بولا جاتا ہے. جہاں بڑے ہوتے ہیں وہاں پر بے جھجک بولا جاتا ہے, کیونکہ چھوٹوں کی غلطی اگر بڑے نہ نکالیں گے تو پھر کون نکالے گا. میں شعر پیش کر رہا ہوں. کہ لے کر جو پہنچا قبر میں عشق نبی کا داغ, لے کر جو پہنچا قبر میں عشق نبی کا داغ. کہ لے کر جو پہنچا قبر میں عشق نبی کا داغ, پھر تو اسے فرشتوں نے دولہا بنا دیا. ہاں, قبر بھی کہتی ہے آنے والے تجھے مبارک ہو. سب کا یہی حال ہے. جس نے ماں کی گود دیکھی ہے وہ قبر ضرور دیکھے گا, لیکن قبرستان کا ہر کونا اس کے لیے دعا کرتا ہے. جو اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتا ہے, مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے, اللہ کے محبوب ولیوں سے لگاؤ رکھتا ہے, ان کی درگاہوں پر آتا جاتا رہتا ہے, ان سے فیوض و برکات سے ان کے مالا مال ہوتا رہتا ہے, اس کی قسمت کا کیا کہنا. عزیزان گرامی, میں تو دعاؤں کا متلاشی ہوں, میں تو ان کی دعاؤں کا مددگار ہوں, میں تو ان کے قدموں کو چوم کر کے, شاہ ولایت کے قدموں کو چوم کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. کس کی قسمت کہ جسے اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے اور ان اللہ کے ولی اپنے ولیوں کا, اللہ اپنے ولیوں کا چاہنے والا بنا دے. اللہ کی قسم, جب یہ زندہ ہوتے ہیں تب بھی اپنے غلاموں کو پریشانیوں سے بچاتے ہیں, اور جب ان کا غلام قبر میں جاتا ہے تو اللہ کے عذاب سے بچا لیتے ہیں. سبحان اللہ. میں نے کیا پڑھا؟ لے کر جو پہنچا قبر میں عشق نبی کا داغ. جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی قبر میں کشادہ کر دی جائے گی. وہ قاری صاحب تشریف فرمائے, معلوم ہے جب انسان نماز پڑھتا ہے, جب انسان اللہ کے خوف سے اپنی زبان کو قابو میں رکھ کر کے دنیا میں زندگی گزارتا ہے. میں کتاب سے بول رہا ہوں. جو اپنے غریبوں, یتیموں, بیواؤں کا خیال رکھتا ہے, جو اپنے پڑوسی کا خیال رکھتا ہے, اگر پڑوس میں مسلمان نہیں, اگر غیر مسلم بھی رہتا ہو, مسلمانوں کا تو طریقہ وہ ہے, میرے نبی کا لایا ہوا تو دین اسلام وہ چیز ہے یار الحمدللہ کہ اپنے کو اپنے, اس
مذہب اسلام سے بیگانی بھی کامیاب ہو گئے ہیں، سبحان اللہ۔ انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک پیغام بھیج دیا ہے۔ ایک اللہ کے ولی کا واقعہ ہے، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک غیر مسلم رہا کرتا تھا، یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں، کتاب میں نے پڑھا ہے کہ وہ بایزید بستامی اور آپ کے بہت مرید تھے، آپ کے بہت چاہنے والے تھے، آپ کا ٹوٹا ٹوٹا مٹی کا جھونپڑا تھا، لیکن جب پڑوس میں